بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقه الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك فوجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے وضو کرو. جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو ایسے ہی وضو کرو. اس کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک. یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ اور مطلب. بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ماں باپ کی طرح مہربان ہیں. جس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں کہ پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے استنجا کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنا ہے. تو جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز ہمیں سکھائی ہے کہ کھانا کھانا ہے تو کیسے بیٹھ کر کھانا ہے، لقمہ کیسے لینا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، بڑوں کے سامنے کیسے بات کرنا، چھوٹوں کے سامنے کیسے بات کرنا، استنجا کیسے کرنا ہے، استنجا سے پہلے کیا دعا پڑھنا ہے، استنجا کے بعد کیا دعا پڑھنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی بھی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑا. دین کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی سنائی، اس حدیث میں بھی ایسے ہی ایک طریقے کو، ایک ادب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں. صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے براء ابن عازب، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو ایسے ہی وضو کرو. اس سے معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے وضو کر کے باوضو سونا مستحب ہے، سنت ہے. اب یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی بغیر وضو کے سو گیا تو گناہ نہیں ہوگا،
لیکن نبی کی سنت ہے، ادب ہے، مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ وضو کر کے سوئیں گے تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو فرائض و واجبات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اللہ کی بڑائی کا حق ہے، اللہ کی کبریائی کا حق ہے، اور یہ مستحبات، یہ سنتیں، یہ سب مندوبات جو بھی ہیں، نفل چیزیں، یہ سب اللہ سے محبت کا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنانا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کی پابندی کرنے سے، مستحبات کی پابندی کرنے سے سنتوں کی توفیق ملتی ہے، اور سنتوں کی پابندی کرنے سے واجبات کی توفیق ملتی ہے، اور واجبات کی پابندی کرنے سے فرائض کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے یہ تو مستحب ہی تو ہے، یہ تو سنت ہی تو ہے بول کے نہیں چھوڑنا، اس کی بھی پابندی کرنا۔ تو یہ پہلا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو وضو کرو، توضأ وضوءک للصلاۃ۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ پہلے اپنا بستر جھاڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بستر میں چونٹیاں ہوں یا کوئی کیڑے مکوڑے ہوں، اب ایسا ہی سو جائیں تو تمہارے لیے جو ہے نقصان کا باعث ہوگا، تمہارے لیے مضرت کا باعث ہوگا، کبھی تمہارے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو جھاڑ دو، اس کو جھٹکو، اس کے بعد جب سونے کے لیے جاؤ تو دائیں کروٹ پر لیٹو، سیدھے کروٹ پر۔ یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے۔ پہلی مرتبہ جب ہم سوئیں گے تو دائیں کروٹ پر لیٹ کر سونا ہے۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، پھر بھی بزرگان دین نے کہا ہے کہ جب دائیں کروٹ پر لیٹتے ہیں تو ہمارا جو دل جو بائیں طرف ہے وہ کیا ہوتا ہے، جھکتا ہے، اس میں حرکت رہتی ہے۔ اب جس کی وجہ سے غفلت کی نیند نہیں آتی، ایسی نیند ہم پر طاری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے نماز چھوٹ جائے، ہماری ضرورت کی نیند ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دائیں کروٹ پر لے۔ اب پوری نیند میں ایسا ہی سونا ایک بھی ضروری نہیں ہے، پہلی مرتبہ سوئے کوشش کر کے، اس کے بعد ادھر ادھر کروٹ لے لیے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، وجہت وجہی الیک، میں نے اپنا رخ تیری طرف کر دیا، وفوضت امری الیک، اپنے سارے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں آدمی دن بھر مختلف کاموں میں لگا رہتا ہے، کبھی اس فکر میں، کبھی اس فکر میں، کبھی تجارت کی فکر، کبھی کمپنی کی فکر، کبھی ڈیوٹی کی فکر، کبھی یہ کبھی وہ، تو مختلف چیزوں کے فکریں سوار رہتی ہیں۔ جب آدمی سونے کے لیے جاتا ہے تو ساری فکریں ہوتی ہیں، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں دکان کو چھوڑ کر آیا ہوں، دکان محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی، میں نے فلاں کام کیا ابھی وہ ادھورا رہ گیا، ابھی پورا کام نہیں ہوا، اب آئندہ ہوتا کہ نہیں کی، تو ایسا فکروں کے ساتھ آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم بستر پر جاؤ تو اپنے دنیا کے جو بھی فکریں ہیں، تمہارے دنیا کے جو بھی کام ہیں وہ سب اللہ کے حوالے کر دو۔ اے اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، اب تیرے سپرد ہے، تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں توکل، اسی کو کہتے ہیں تفویض، یعنی ہمارے بس میں جو بھی ہو، ہماری قدرت میں، ہماری طاقت میں جو بھی ہو ہم کر دینا، کوئی بھی کام، ہماری کوئی بھی ضرورت ہو، ہمارا کوئی بھی تقاضا ہو، ہماری کوئی بھی پریشانی ہو،
جو بھی اسباب اختیار کرنے چاہیے وہ سب کرنا، کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کر دیں۔ ایک مسلمان میں کافر میں یہی فرق ہے، کافر بھی کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے کسی کام کے واسطے، اور اس کا سارا بھروسہ اپنی محنت پر ہوتا ہے، اس کی ساری توجہ اپنی محنت کی طرف ہوتی ہے، اپنی کوشش کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان، ایک مومن، ایک ایمان والا ساری محنت کرنے کے بعد، ساری کوشش کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اے اللہ یہ سب میری طاقت میں تھا، میری بس میں تھا، اب اس کے آگے اب تیری طاقت ہے، تیری قدرت ہے، اب تو ہی کرنے والا ہے۔ تو اس جملے کے اندر اسی بات کا اظہار ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، میں نے سارے کام تیرے حوالے کر دیے۔ اب اس طرح سارے کام اللہ کے حوالے کر کے جب سوئیں گے تو سکون سے نیند آئے گی۔ اللہ والوں کی عادت یہی ہے کہ وہ جتنا ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، کاندھلا کے بزرگوں میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کھیڑے کو، خریے کو گئے، دیکھا تو ایک مسجد بالکل ویران ہے، سب جو ہے کئی دن ہو گئے جھاڑو ہی نہیں دی گئی ہے، جگہ جگہ میں جال لگا ہوا ہے اور دھول بہت زیادہ ہے، کوئی بھی چیز صاف نہیں ہے۔ تو گئے حضرت، جا کے ہر چیز کو صاف کیے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو ایک بندہ بھی نہیں آیا، خود اذان دیے، سوچا کہ شاید نماز کے وقت آ جائیں گے، تو ایک آدمی بھی نہیں آیا، خود اقامت کہہ کے نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہاں ایک آدمی تھا، اس آدمی سے پوچھے کیوں یہ مسجد غیر آباد ہے، یہاں تو مسلمان بہت ہیں، کیوں کوئی نماز کو نہیں آتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہاں ایک گاؤں کا پردھان ہے، گاؤں کا بڑا آدمی ہے، وہ اگر مسجد کو آ جائے تو پورے گاؤں والے آ جائیں۔ پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ تو کہا کہ وہ اس وقت جو ہے اپنے باغ میں رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت اس کے باغ کو گئے، دیکھا تو اس کی حالت جو ہے بہت خراب تھی، شراب میں دھت مست تھا، اور اس کے آس پاس اس کے دوست تھے، رنڈیاں تھیں، اب شراب میں مست تھا۔ گئے حضرت، جا کے اس کو سلام کیا، بہت مشکل سے اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت نے اس کو سمجھایا، بہت نصیحت کی، کہا کہ ایک مسجد ہے، تم اگر نماز کو آ جاؤ گے تو پورے گاؤں والے تمہارے کہنے پہ، تمہارے آنے کی وجہ سے پورے گاؤں والے بھی مسجد آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے لیے مشکل ہے۔ کہا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ میرے سے وضو کچھ ہوتا نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ کے بھروسے پر وضو کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایسے آ کے نماز پڑھ لو۔ حضرت کو خیال یہ تھا کہ جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کے دل میں ڈال دے۔ چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میں عصر کی نماز کو آؤں گا۔ اب وعدہ یاد تھا اسے، گیا، سوچا کہ اب پہلی نماز پڑھ رہا ہوں زندگی میں، کم از کم پہلی نماز تو وضو کر کے اچھی طرح سے پڑھوں۔ گیا، گھر جا کے اچھی طرح سے غسل کیا، بہترین کپڑا پہنا، عطر لگایا، اور نماز کو مسجد کو آ گیا۔ تو حضرت ادھر دعا میں لگ گئے کہ اللہ میرا کام اس کو مسجد تک لانا تھا، میں نے محنت کر کے، میں نے کوشش کر کے، میں نے دعوت دے کر اس کو مسجد تک پہنچا دیا، اب اس کے دل کو بدلنا یہ تیرے قبضے میں ہے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی اس کے دل کو بدل سکتا ہے۔ وہ دعا میں لگ گئے حضرت مظفر صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، تقوی والے تھے۔ تو اس کی دنیا بدل گئی، اس کی کایا پلٹ گئی۔ اب اس کے بعد سوچا کہ پہلی نماز تو ہم وضو کر کے پڑھے ہیں، آج کم از کم جو ہے مغرب بھی پڑھ لیں گے، عشاء بھی پڑھ لیں گے۔ اور اس کے بعد گھر گیا تو اس کی دنیا بدل گئی تھی، نکاح ہو کے کئی سال ہو گئے تھے، صحیح طور پر اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب جب بیوی کو دیکھا تو وہ تو خوبصورت تھی، حور پری کی طرح خوبصورت تھی۔ وہ سوچا کہ میں ایسی بیوی کے رہتے ہوئے کیوں رنڈیوں میں لگا ہوا ہوں۔ فوراً گیا، جتنی بھی رنڈیاں تھیں سب کو جو ہے مار کے بھگا دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر تبدیل ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے بس میں جو ہو وہ کر دینا ہے، ہر کام، ہر معاملہ،
جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میرے بس میں ہی تھا، اب تیرے حوالے۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے دیا، تجھ سے امید کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ دعا کا اگلا جملہ ہے، اے اللہ میں سونے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دے رہا ہوں، تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ شاید فضائل اعمال میں بھی ہے یا فضائل صدقات میں، ایک بزرگ کہتے ہیں، سمجھو کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اب اس کے ہاتھ میں ایک کمان ہے، اور وہ کمان یہ آسمان کے معنی، اور وہ کمان کو جو تانت ہوتی ہے، تانت کمان کے نیچے، وہ جو ہے گویا زمین ہے، زمین کے برابر ہے، اور اس کے جو تیر ہیں وہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں۔ تو اب تم ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا کرو، کہاں جاؤ؟ تو بزرگ نے کہا، خود انہوں نے جواب دیا، ان مصیبتوں سے اگر بچنا ہے، ان پریشانیوں سے اگر بچنا ہے تو اس کمان والے کے پاس ہی چلے جانا ہے، اسی کے پاس چلے جائیں گے تو پھر ہماری حفاظت۔ تو گویا اس جملے میں اسی بات کا اظہار ہے کہ اللہ میں تجھ کو اپنی پناہ میں دے رہا ہوں، تیری حفاظت میں دے رہا ہوں، کیونکہ جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبتیں، بلائیں پہنچنے والی تیری طرف سے پہنچنے والی ہیں، اس لیے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ہی مجھے اپنی حفاظت میں دے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اے اللہ تیری رحمت کی مجھے امید ہے، تیری رحمت کی مجھے امید ہے، لیکن ساتھ میں ڈر بھی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، رغبتاً الیک، کیونکہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں مجھے جہنم میں کہیں میں جو ہے جہنم میں چلا نہ جاؤں۔ ایک بزرگ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، ہم بھی کئی بار دیکھے ہوں گے، مائیں کبھی کیا کرتی ہیں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے تو ماں مارتی ہے اسے۔ کبھی ہم بھی دیکھے ہوں گے، آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ بچہ کیا کرتا ہے، ماں ہی کے پاس جا کے لپکتا، ماں ہی سے جا کے لگ لیتا، حالانکہ ماں مار رہی ہے، روتے ہوئے ماں ہی سینے میں جا کے لگ جاتا، کیونکہ اسے معلوم ہے یہی ماں جو ہے مجھے بچانے والی ہے، اسی کے پاس میری پناہ ہے، یہی مجھے حفاظت دینے والی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ کی پناہ میں دینا، اللہ کی حفاظت میں دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تعلیم دے رہے کہ جب تم سونے جاؤ تو اپنے آپ کو، اپنے سارے کاموں کو بھی اللہ کے حوالے کر دو، اور اپنی ذات کو بھی اللہ کی حفاظت میں دے دو۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نجات کی جگہ نہیں ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں تیرے نبی پر، تیری کتاب پر۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سونے سے پہلے پہلا کام یہ کرو کہ وضو کر لو، اس کے بعد بیٹھ کر سوچو تم سے آج کے دن کیا گناہ ہوئے، اگر گناہ ہوا ہے تو فوراً توبہ کرو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرو، اگر قضا کرنی ہے تو نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو قضا کرو، یا قضا کرنے کا پختہ ارادہ کرو، کسی کا حق مار لیا ہو تو اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرو، اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کر لو، اور اس کے بعد جو ہے دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور ایمان کی تصدیق کر لو، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو اب جب تم اسی نیند میں خدا نخواستہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے ایمان کے ساتھ، کیونکہ تم نے ایمان کی تجدید کر لی، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ النوم اخت الموت، یہ موت جو ہے، نیند جو ہے وہ بھی ایک چھوٹی موت ہے۔ جس طرح آدمی مر جاتا ہے تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا باہر کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی جو آدمی سوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، اسے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توجہ دلا رہے ہیں
کہ یہ نیند بھی یہ موت کے مانند ہے، اس لیے تم اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، اپنے سارے کام کو اللہ کے حوالے کر دو، اس کے بعد جب سو جاؤ گے اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ تمہاری موت بھی آ جائے گی، ایمان کے ساتھ تو ہے جو ہے تم دنیا سے جانے والے ہو گئے۔ تو بہرحال ایسی کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کریں، اس کا خیال کریں، اس کا تصور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو جان کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک ایک طریقے کو جان کر عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔